باپ پیار کرتا ہے پر کہتا نہیں، اور جب تک اولاد کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے باپ رہتا نہیں۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، کئی بار اللہ تعالیٰ بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے گزارتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں، سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں، تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں، سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ ہارون رشید نے بہلول سے پوچھا، چور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہلول نے کہا، عالی جا، اگر چور پیشہ ور ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، اور اگر چوری مجبور ہو کر کی ہو تو حاکم وقت کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر فروخت کر دیا مگر بادشاہ بن گئے۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں اور تدبیروں سے تم پریشان نہ ہو، اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے۔ جس طرح لوگ مردہ کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح اگر زندہ کو سہارا دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں، عبادتوں کے انبار لگے ہوں لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو، تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے، تو وہ عبادتیں نیکی کی روح سے بالکل خالی ہیں۔ برا وقت ایک ایسا فلٹر ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ بات تو صرف چاہت اور احساس کی ہوتی ہے، ورنہ دوست اور دشمن ایک ہی حرف سے شروع ہوتے ہیں۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دینا، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ ماں باپ کی دوائی کی پرچی اکثر کھو جاتی ہے، لیکن لوگ وصیت کے کاغذ بہت سنبھال کر رکھتے ہیں۔ ہم اس بد نصیب معاشرے کا حصہ ہیں جہاں حسن کا معیار گورا رنگ اور عقل کا معیار انگریزی زبان ہے۔ کھانے میں اگر کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ زندگی کی سب سے بڑی سچائی یہی ہے کہ آپ کب صحیح تھے یہ کسی کو یاد نہیں رہتا، پر آپ کب غلط تھے یہ سب کو یاد رہتا ہے۔ میں پرسکون نہیں ہوں، بس چپ ہوں، کیونکہ میں نے ہر اس خواب کو تباہ ہوتے دیکھا ہے جو میں نے کبھی جاگتی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اللہ کو منانا، اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی
وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ بے شک حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن آئینے میں نظر آنے والا شخص ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ لہٰذا خود کو جانیں، خود کو پہچانیں اور خود کی قدر کریں۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ نفرت پھیلا کر لوگوں کے دل جیتنا بہت آسان ہے، سچ سنا کر لوگوں کے ذہن جیتنا بہت مشکل ہے۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ وعدوں کو وفا کرنے کا ہنر بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ زندگی کی شراکت داری کسی ایسے انسان سے ہونی چاہیے جو اس وقت بھی ساتھ نبھانا جانتا ہو جب آپ کے لیے چیزیں مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہوں۔ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ اپنے دل کی بات کسی سے بھی نہ کہو، لوگ تمہارا دل دکھانے کے لیے تمہاری بات استعمال کرتے ہیں۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا منزل کتنی دور ہے۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی انسان کی سب سے بڑی اصلاح اور اسی میں ہی فلاح ہے۔ زندگی کے بدترین دور سے گزرتے ہوئے ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ میں نے ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لیا جن کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ میری بہت پرواہ کرتے ہیں۔ خود کو تباہ کرنے کا تیز ترین راستہ یہی ہے کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آؤ۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے حالات بدل لیتے ہیں، ناکام لوگ حالات کے ڈر سے فیصلے بدل لیتے ہیں۔ یہ وقت بھی بڑا عجیب جادوگر ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپن لے گیا، اب امیری کا لالچ دے کر جوانی چھین رہا ہے۔ رفتار اور وقت کامیابی کی ضمانت ہیں۔ وقت کی پابندی کریں اور کھیل کے میدان میں اس لمحے داخل ہوں جس کی کسی کو امید نہ ہو۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والوں پر ہمیشہ غصہ آتا ہے۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، پتھر جیسے مت بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ ماں کے بغیر تو گھر میں رکھی ہوئی چیز نہیں ملتی اور تم سکون ڈھونڈ رہے ہو۔
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ کیونکہ یہ سورہ محتاجی کو دور کرنے والی ہے۔ بے بس انسان کا علاج صرف سجدہ ہے۔ عزت لٹا کر ڈگری لینے سے عزت بچا کر جاہل رہنا لاکھ درجے بہتر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ جب تم دیکھو گے اپنے پسندیدہ شخص کو کسی اور کے ساتھ، تب تم سمجھو گے کہ خدا شرک معاف کیوں نہیں کرتا۔ جب انسان کا اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ کچھ لوگوں سے ہمارا خون کا رشتہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ان سے اپنے پن کی خوشبو آتی ہے۔ یہ سانپوں کی دنیا ہے، یہاں سنبھل کر چلنا، یہاں ہر کوئی بڑے پیار سے ڈستا ہے۔ رشتے اور تعلق گھڑی کے الارم نہیں ہوتے کہ جب چاہا سیٹ کر لیا، جب چاہا ختم کر دیا۔ انہیں ہر حال میں نبھانا ہوتا ہے، دکھ تکلیف میں ساتھی بننا پڑتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن ہمارے اندر انسانیت قائم رکھنا ہمارا اپنا انتخاب ہے۔ عورت کے بارے میں جو بھی سنتے ہو احتیاط سے سنا کرو، کیونکہ افواہیں یا تو ایسے مرد کی طرف سے آتی ہیں جو اسے رکھنے کے قابل نہ تھا، یا تو ایسی عورت کی طرف سے جو اس کی برابری نہ کر پائی ہو۔ جب انسان اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق روک دیا جاتا ہے۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کو درد میں دیکھ کر ملے، ورنہ اپنا درد تو جانور کو بھی محسوس ہوتا ہے۔